أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه کیوں نہیں نازل کی گئی اس نبی پر کوئی نشانی کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے کوئی نشانی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں بے علم ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ مطلوبہ نشانی آنے پر نہ ماننے کی صورت میں سب ہلاک ہو جائیں گے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین میں اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ الا امم امثالکم مگر وہ بھی امتی ہیں گروہ ہیں تمہاری طرح ما فرطنا فی الکتاب من شیء نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کوئی چیز بھی نہیں جو ہمارے علم میں نہ ہو لوح محفوظ میں نہ ہو ثم الى ربهم يحشرون پھر وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کر دیے جائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو بہرے ہیں اور گونگے ہیں اندھیروں میں پڑے ہوئے من یشاء اللہ یضلل جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو سیدھے راستے پر قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے سوچا ہے غور کیا ہے اپنے گریبان میں جان کر دیکھا ہے ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا یا آ جائے تم پر قیامت اغیر اللہ تدعون کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے بل ایاہ تدعون بلکہ تم خاص اسی کو پکارو گے اللہ کو فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ پس وہ دور کر دے گا جس چیز کے لیے تم اسے پکارتے ہو اگر چاہے گا وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اور تم بھول جاؤ گے ان کو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج مئی کی 6 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں 7ویں پارے میں سورۃ انعام کی 5 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں. آیت نمبر 37 سے لے کر آیت نمبر 41 تک. مکی صورت ہے اور مکے کے کافروں کے بعض لا یعنی اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. ان کے یہ لا یعنی مطالبے ہوتے تھے کہ یہ کر کے دکھا دو تو تمہیں مان لیں گے. مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دو، پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا کر یہاں چشمے جاری کر دو، یہ ان کے مطالبے تھے. یا ہمارے اوپر چڑھ جاؤ آسمان پر اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ تو اوپر جا رہا ہے، پھر ہمارے سامنے اللہ اوپر سے تجھے کتاب پکڑائے، پھر بھی نہیں مانیں گے، واپس آ کر پھر پڑھیں گے، دیکھیں گے، پھر ہمارے دل نے مانا تو قبول کر لیں گے. کبھی کہتے تھے چلو تجھے اللہ نے نبی جو بنایا ہے تو تجھ پر اللہ کی کوئی خصوصی عنایات ہوتی، تیرا گھر سونے کا ہو جاتا، تیرا گھر سونے کا ہو جاتا، پتہ چلتا نبی کا گھر ہے، پھر بھی مان لیتے. تو اس طرح کے بےہودہ اعتراضات رات دن وہ کرتے تھے. تو اس کا اللہ جواب دے رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نشانیاں دکھاتا ہے لیکن اپنی مرضی سے. اللہ کی کافروں کا پابند نہیں ہے کہ جو مطالبہ کریں اللہ پورا کر دے. اللہ بادشاہ ہے، اپنی حکمت کے ساتھ ہر کام کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا اس سے بڑی کوئی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک نہ پڑھنا لکھنا جاننے والے شخص کو نبی بنا دیا اور اس پر قرآن جیسی کتاب اتاری کہ ایسی کتاب سارے جن و انس مل جائے تو بنا نہیں سکتے. سبحان اللہ. تو قرآن سے بڑا معجزہ کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا میں اگر چاہوں تو ان کا ہر مطالبہ پورا کر دوں، جو نشانی مانگے وہ نشانی دکھا دی جائے، لیکن یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو انجام کا پتہ نہیں. پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر ان کا مطلوبہ معجزہ پورا کیا جاتا تو نہ ماننے کی صورت میں ہلاک کر دیے جاتے، نہ ماننے کی صورت میں ہلاک کر دیے جاتے. تو اس لیے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ان کا مطلوبہ معجزات دکھاتا نہیں، اپنی مرضی اور حکمت سے ہی کوئی نشانی ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانوں میں طرح طرح کے انسان ہیں، کوئی ماننے والا کوئی نہ ماننے والا. کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلی دفعہ سن کر ہی مان جاتے ہیں، جیسے سلمان فارسی نے مانا، کہتے ہیں میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اسی وقت مسلمان ہو رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح ابو بکر صدیق جو حضور کے بچپن کے دوست تھے، دعویٰ کرتے ہی مان لیا کہ جی میں ان کے بچپن کو جانتا ہوں، یہ تو بندے شریف ہے، کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں. فوراً تصدیق کی، اسی لیے ان کو صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انسان پیدا کیے ہیں. اللہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے اپنی مخلوقات طرح طرح پیدا کی، کائنات کو دیکھو تو طرح طرح کے انسان مخلوقات اللہ نے بنائی ہے.
بلکہ ساری مخلوقات کی قسمیں انسانوں میں موجود ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جس طرح میں دنیا میں طرح طرح کے جاندار بنائے، اسی طرح میں نے طرح طرح کے انسان بنائے، طرح طرح کے انسان بنائے۔ آپ جانوروں میں دیکھو کچھ بڑے مسکین تباہ ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور کچھ جو ہیں درندے ہیں جو آگے آ جائے قابو کر لیتے ہیں اور اس کا حصہ بکرا ایک کر دیتے ہیں، ہڈی بوٹی ایک کر دیتے ہیں اس کی، ہے نا؟ اس طرح کے بھی ہیں، گندگی پسند جانور بھی ہیں، انسانوں میں بھی گندگی پسند ہے، اور کچھ درندوں کی طرح ہیں، کچھ سوئے ہوئے ہیں، کچھ جاگ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم نے بنائے، اور فرمایا ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، قیامت آئے گی تو سب کو لا کر اکٹھا کریں گے۔ اس آیت سے بعض مفسرین نے دلیل لی ہے کہ ایک دفعہ سارے جانداروں کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان کا بھی آپس کا حساب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہے تو اس کو سینگ دیے جائیں گے جس کے سینگ نہیں تھے، اور وہ سینگوں والی کو مار کر اتنا بدلہ لے گی، اور بالآخر انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوقات کو کہا جائے گا تم مٹی ہو جاؤ، تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیا کہا جائے گا؟ مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت بے دین کافر مشرک بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، ہائے کاش کہ میں بھی آج مٹی بن جاتا۔ لیکن انسان کو تو اللہ نے ہمیشہ رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ دنیا میں تو ضرور مرے گا، لیکن آگے جب حشر کے دن پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ رکھے گا، یا جنت میں ہمیشہ یا دوزخ میں ہمیشہ۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کی بے شمار قسمیں ہیں، اتنی تو باقی جانوروں کی بھی قسمیں نہیں۔ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے، حوالہ تو اس کا نہیں دیا لیکن حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی جانداروں کی قسمیں 1000 ہیں، جن میں سے 600 جو ہیں وہ پانی میں رہتے ہیں اور 400 قسمیں خشکی میں رہتی ہیں، واللہ اعلم۔ ممکن ہے یہ بڑی بڑی قسمیں ہوں، ورنہ صرف کیڑوں میں ہزاروں قسمیں ہیں، صرف کیڑوں میں ہزاروں قسمیں ہیں۔ بعضوں نے تو کہا 18,000 قسمیں ہیں مخلوقات کی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی اس کی مخلوقات ہیں، اور ہر مخلوق کی اپنی صفتیں ہیں، اپنے طریقے ہیں، اپنے انداز ہیں، اپنے ماحول میں رہتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی قسمیں بھی بے شمار ہیں، کچھ بینا ہے تو کچھ اندھے ہیں، کچھ جان دینے والے ہیں، کچھ جانیں لینے والے ہیں، کچھ بہت بڑے جھوٹے ہیں، کچھ بہت بڑے سچے ہیں، کوئی مسجدوں میں ٹوٹیاں لگوانے والے ہیں اور کچھ مسجدوں کی ٹوٹیاں اتارنے والے ہیں، چرانے والے ہیں۔ بڑی قسمیں ہیں انسانوں کی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے ضدی ہیں کہ کان ہونے کے باوجود سننے کے لیے تیار نہیں، بہرے ہو چکے ہیں، کان ہونے کے باوجود بہرے ہو چکے ہیں، سنتے ہی کوئی نہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو زبان ہونے کے باوجود گونگے ہیں، ان کی زبانوں سے اللہ کا نام نکل ہی نہیں سکتا، اذان نہیں دے سکتے، تکبیر نہیں کہہ سکتے، گونگے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، حق کی بات نہیں کہہ سکتے، گانے تو رات دن گا سکتے ہیں، دعوت نہیں دے سکتے، دعوت کی بات بعض لوگوں کو آتی ہی نہیں، سامنے ان کے برائیاں ہو رہی
کتنی جرت نہیں کہہ دیں بھئی غلط کام نہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ کہاں ہیں؟ اندھیروں سے مراد ظاہری اندھیرے نہیں، جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، خواہش پرستی کے اندھیرے اور گناہوں کے اندھیرے. فرمایا اس طرح کے ضدی لوگوں کو اللہ بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. ایسے ضدی لوگوں کو اللہ کیا چاہتا ہے؟ گمراہ کرنا چاہتا ہے. دیکھا اللہ کی چاہت، اگر اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو اللہ زبردستی ہدایت ٹھونسنا چاہتا تو کوئی بغیر گمراہ ہوتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ضدی لوگوں کو گمراہ کیا جائے، ضدی لوگوں کو گمراہ کیا جائے. اور اللہ کی چاہت یہی ہے کہ طلب والوں کو سیدھے راستے پر چلایا جائے. بابا جی اللہ کی چاہت کیا ہے؟ کہ جن لوگوں میں طلب ہے اللہ ان کو سیدھے راستے پر چلائے. شکر خورے کو اللہ شکر دیتا ہے. تو جس طرح آدمی کی طلب اور چاہت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ فیصلہ کرتا ہے. جنہوں نے عزم کر لیا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے اللہ ان سے پڑھواتا ہے، روز کے نہیں پڑھواتا. اور جو ضدی ہے نہیں پڑھنی تو اللہ بھی ان کو صلاح دیتا ہے کہ چلو تسی اس سے قابل ہو، سنتے رہو. تو طلب کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان مشرکوں سے پوچھو کہ جس شرک میں تم پڑے ہوئے ہو اس کی حقیقت بھی تمہیں معلوم ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب کا ایک کوڑا پڑ جائے تمہیں، یا موت کا ایک جھٹکا سامنے آ جائے، یا قیامت کی ہولناکی آ جائے سامنے، تو کیا اس وقت تم اپنے شریکوں کو پکارو گے؟ کیوں جی؟ کوئی بھی نہیں اس وقت پکارتا. جب جان پر بن جائے، جب جان پر بن جائے اس وقت کون پوچھے دوسرے کو؟ کوئی. اس وقت پھر اللہ ہی کی طرف دھیان جاتا ہے. حتیٰ کہ مکے کے مشرک بھی جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتیاں سمندروں میں کسی بھنور میں پھنس جاتی، طوفان کی زد میں آ جاتی اور یقین ہو جاتا کہ اب ڈوبے، یقین ہو جاتا تھا کہ اب ڈوبے، تو اس وقت پھر کیا کرتے تھے؟ خالص اللہ کو پکارتے تھے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ ہی کو پکارتے تھے خالص کر کے اس کے لیے پکار، اور اپنے شریکوں کو اس وقت بھول جاتے تھے، شریکوں کو بھول جاتے تھے. لیکن قربان جاؤ اعلی حضرت پر. بریلویوں کا امام ہے عامر رضا خان، میرے گھر میں اس کی ایک کتاب پڑھی ہے ملفوظات. اس میں کہتا ہے جب میں بحری جہاز پر گیا سعودی عرب حج کرنے کے لیے پہلی دفعہ، تو بحری جہاز طوفان کی زد میں آ گیا. اب سارے اللہ کو پکاریں اور میں تو اس وقت بھی مصطفیٰ کو پکارتا رہا. جی جی بس پھر اللہ نے کرنا سی، وہ طوفان تھم گیا اور بچ گیا. لگتا طوفان تھوڑا آیا تھا، اگر زیادہ آ جاتا نا جی ہاں پھر اس کو اللہ یاد آ جاتا. مصیبت کے وقت اللہ یاد آتا ہے، مصیبت کے وقت اللہ یاد. لیکن ہمارے یہاں محاورہ بنا ہے تینوں نانی یاد آ جائے. مصیبت کے وقت نانی یاد آتی ہے کہ اللہ یاد آتا ہے؟ اللہ یاد. سب بھول جاتے ہیں اس وقت. یہی بات اللہ بتا رہا ہے. اندر کی بات بتاؤ کہ اس وقت کس کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو جواب دو
تم نہیں جواب دیتے تو ہم جواب دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم خالص اللہ ہی کو پکارو گے. پھر اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو تمہاری مصیبت دور کر دے اگر چاہے تو، اور باقی سارے شریکوں کو اس وقت تم بھول جاؤ گے. لیکن یہ مکے کے مشرکوں کی بات ہے. آج کل کے مشرک ان سے 4 قدم آگے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لا یارویں وعدہ نہ تے ڈبی ہوئی تر جائے گی. یہ ڈبے ہوئے بھی نہیں اللہ نے پکار دے. لا یارویں وعدہ نہ تے ڈبی ہوئی تر جائیں گی. مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. بہاول حق بیڑا دھک. کیسے شرکیہ ٹوٹکا جات ہے. تو یہ بدبختی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وقالوا، اور کہا کافروں نے لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانی اس کے رب کی طرف سے. اگر یہ نبی ہے تو پھر اس پر نشانی کیوں نہیں آتی، یہ معجزے کیوں نہیں دکھاتا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کئی معجزے دکھائے. تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ مطلوبہ نشانی جو ہم مانگتے ہیں، جو ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا. قل ان اللہ قادر، کہہ دیجئے بے شک اللہ قادر ہے. قل کا معنی، قل کا لفظ پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 324 بار. کہہ دیجئے ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیہ، اس بات پر کہ وہ اتارے کوئی نشانی. نشانی معجزہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اتارے نشانی اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ معجزات نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے. کس کے اختیار میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے اختیار. اگر نبی کے اختیار میں ہوتے تو اوپر والی آیت نہ ہوتی کہ اے نبی اگر تو سیڑھی لگا سکتا ہے آسمان پر چڑھ کر لے آ نشانی، زمین میں سرنگ نکال لے اور لے آ نشانی. فرمایا اللہ قادر ہے اس پر کہ اتارے نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے. اکثر لوگ دنیا میں جاہل ہوتے ہیں. یہ آیت دلیل ہے. یہ آیت دلیل ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ کون ہوتے ہیں؟ جاہل، بے دین، شرک کرنے والے. اسی لیے اسی صورت میں آگے ایک آیت آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کا کہا مانا تو اے میرے نبی تجھے گمراہ کر دیں گے. اگر تو نے زمین پر رہنے والے اکثر لوگوں کا کہا مانا تو تجھے گمراہ کر دیں گے. اس لیے جمہوریت کی نفی ہوتی ہے قرآن سے، عوامی جمہوریت کی. اس لیے کہ کامن مین زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں یا نہ پڑھنے والے؟ تو پھر جمہوریت تو بے نمازوں کی ہوئی. اسی لیے جمہوریت نتھنگ، کوئی چیز نہیں اسلام میں. اکثر لوگ جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ اگر مطلوبہ نشانی ظاہر ہو گئی پھر نہ مانا تو ہلاک ہو جائیں گے. قوم سمود نے مانگا تھا نا اپنے نبی سے صالح علیہ السلام سے کہ اس چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکال دے تو نبی مان لیں گے. تو وہ اونٹنی اللہ نے نکال دی تھی. پھر اس اونٹنی کو قتل بھی انہوں ظالموں نے کر دیا، نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاک کر دیے گئے تھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں. دابہ ہر چلنے پھرنے والے کو کہتے ہیں. اس میں سارے آ گئے جاندار. اللہ ہی جانتا ہے ان کی قسمیں کتنی ہیں اور کتنے زیادہ ہیں. نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں سے. الا امم امثالکم، مگر وہ
گروہ ہیں مثل تمہارے مگر وہ گروہ ہیں تو یہ مماثلت گروہ ہونے میں ہے، ایک جماعت ہونے میں ہے. انسان ایک مخلوق، پرندے ایک مخلوق، چار پائے ایک مخلوق، سمندر کی مچھلیاں ایک مخلوق، تمہاری طرح ان کی بھی قسمیں ہیں. تو قسم میں تشبیہ ہے، درجے میں تشبیہ نہیں ہے کہ جس طرح انسان کا درجہ اسی طرح جانوروں کا درجہ. لیکن یہاں عامر یار گجراتی لکھتا ہے کہ بھائی دیکھو یہاں اس آیت سے ثابت ہوا کہ نبی جو ہے وہ امت کی مثل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ساری مخلوق تمہاری مثل ہے، حالانکہ مثل نہیں، تو ثابت ہوا کہ نبی بھی مثل نہیں. یہ پڑھا ہوا ہے یہاں میں آج لے کر آیا ہوں، دیکھ لینا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو کتاب میں لکھ دیا ہے، کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی، سب جاندار اللہ کے علم میں ہے. ان کا بھی اللہ حشر کرے گا جس طرح تمہارا حشر کرے گا. ثم الى ربهم يحشرون ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کوتاہی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی. کتاب سے مراد علم الہی لوح محفوظ. ثم الى ربهم يحشرون، پھر اپنے رب کے پاس ان کو اکٹھا کیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. صم وبکم، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سنتے نہیں دین کی باتیں، بولتے نہیں حق کی بات، اس اعتبار سے بہرے گونگے ہیں. فی الظلمات، بیچ اندھیروں کے ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے اس کو. یعنی جو کانوں سے کام نہیں لیتا، جو زبان کا استعمال نہیں کرتا، تو اس کو گمراہ ہونا چاہیے یا ہدایت ملنی چاہیے. تو یہی مطلب ہے اس آیت کا. جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے کر دیتا ہے اس کو سیدھے راستے پر. جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، دیکھا تم نے یعنی سوچا، غور و فکر کیا. باقیوں نے سب کا یہی مفہوم ادا کیا ہے، لیکن شاہ رفیع الدین کا بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. کیا تم نے اپنے تئیں دیکھا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے تئیں، اپنے تئیں، کیا تم نے دیکھا ہے اپنے تئیں. شاہ رفیع الدین کا ترجمہ. کیا تم نے اپنے آپ میں دیکھا ہے، غور کیا ہے. ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا. او اتاکم الساعہ، یا آ جائے تم پر قیامت. اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے؟ کبھی نہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون، بلکہ خالص اسی کو تم پکارو گے باوجود مشرک ہونے کے. ہاں، اچانک مصیبت آ جائے تو پھر اللہ ہی کو پکارو گے. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، پس دور کر دے جس کی طرف تم پکارتے ہو انشاء اگر چاہے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے جن کو شریک ٹھہراتے ہو. ناگہانی آفت، موت، قیامت کی صورت میں پھر اللہ ہی کو پکارو گے، پھر شرک چھوڑ دو گے تو پھر بھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. تو شرک کرنا یہی ہے، غیروں کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ